اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے قبر کی تیاری کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کی تیاری کرو۔ میرے معزز دوستو، کیا قبر کی تیاری قبر کے اوپر سنگ مرمر لگانے کا نام ہے؟ کیا قبر کی تیاری قبر کو اینٹوں اور ٹائلوں کے ساتھ پکا کرنے کا نام ہے؟ کیا قبر کی تیاری قبر کے اندر مصلی بچھانے کا نام ہے؟ کیا قبر کی تیاری قبر کے اوپر قبہ بنانے کا نام ہے؟ نہیں میرے معزز دوستو، قبر کی تیاری تو یہ ہے اللہ کو دنیا کے اندر راضی کرے۔ قبر کی تیاری یہ ہے اللہ کو ہر حال کے اندر راضی کرے۔ قبر کی تیاری یہ ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرے۔ قبر کی تیاری یہ ہے کہ دنیا کے اندر کسی انسان کے دل نہ دکھایا ہو۔ قبر کی تیاری یہ ہے کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری ہو۔ میں آپ حضرات کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ میرے معزز دوستو، ذرا سنیے گا بھی اور توجہ بھی کیجئے گا۔ یہ کون سی ہستی ہیں؟ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں دیکھ کے آمنہ کے لال کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں دیکھ کے آمنہ کے لال اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں دیکھ کے آمنہ کے لال اپنے سینے سے لگا لیتے تھے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں دیکھ کے میرے محبوب علیہ السلام فرماتے تھے کہ آپ عورتوں کی جنت کے اندر سردار ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بچوں کو جنتی مردوں کے سردار ہونے کا خطاب ملا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے خامد قیامت کے دن تک آنے والے اولیاء کے سردار ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے والد ساری کائنات کے سردار ہیں۔ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کر رہا ہوں۔ میرے معزز دوستو، جب وہ فوت ہوئی، قبر کے اندر جب تشریف لے کے گئیں تو ایک صحابی نے قبر کو مخاطب ہو کے کہا، تمہیں پتا بھی ہے آج قبر کے اندر کون آ رہی ہے؟ اے قبر، تجھے پتا ہے یہ کیا ہستی ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کا مقام کیا ہے؟ ان کا درجہ کیا ہے؟ ان کا رتبہ کیا ہے؟ تو قبر سے آواز آئی، اے ابو ذر، تجھے پتا ہونا چاہیے میں تو اعمال دیکھتی ہوں، میں حسب نسب نہیں دیکھتی، میں تو دیکھتی ہوں دنیا کے اندر کیسے اعمال کیے ہیں۔ میرے معزز دوستو، میں اور آپ تو چیپیدی اور چیپیدی کا شوربہ ہے۔ میرے معزز دوستو، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمارا کیا مقام ہے؟ ہمارا کیا رتبہ ہے؟ جب وہ ہستی جن کے بارے میں پیارے نبی کھڑے ہو جاتے تھے، ان کا یہ مقام ہے کہ قبر کہہ رہی ہے میں حسب نسب کی جگہ نہیں۔ میرے معزز دوستو، ہمیں اپنی قبر کی تیاری کرنی پڑے گی۔ میرے محبوب علیہ السلام تشریف لائے، میرے محبوب کے زلفوں مبارک کے اندر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ صحابہ نے دیکھ کے مسکرا پڑے۔ جب صحابہ نے مسکرانا شروع کیا تو میرے محبوب نے فرمایا، صحابہ تمہیں اپنی قبر یاد ہوتی؟ اگر تمہیں اپنی قبر یاد ہوتی تم کبھی بھی مسکراتے نہ۔ میرے معزز دوستو، ہمیں آج دیکھنا پڑے گا، آج قبرستان کے اندر مردے کو ہم دفنا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ سیاست کی بات چل رہی ہوتی ہے۔ مردے کو دفنا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ اپنی کھیتی کی بات چل رہی ہوتی ہے۔ مردے کو دفنا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ کھاد کی بات چل رہی ہوتی ہے۔ مردے کو دفنا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ چگلیوں کی بات چل رہی ہوتی ہے۔ مردے کو دفنا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ غیبت بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ مردے کو دفنا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ جنابے والا گالم گلوچ بھی چل رہا ہوتا ہے۔ مردے کو دفنا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ اپنی قبر کا خیال بھی نہیں ہوتا ہے۔ مردے کو دفنا رہے ہوتے ہیں، میرے معزز دوستو، وہاں پہ وہی دنیا داری چل رہی ہوتی ہے۔ مردے کو دفنا رہے ہوتے ہیں، سگریٹوں کے کش بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ مردے کو دفنا رہے ہوتے ہیں، میرے معزز دوستو، دنیا داری کا سارا ماحول وہاں پہ برپا کیا ہوتا ہے۔ میرے معزز دوستو، قبر کی تیاری اس چیز کا نام نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں قبر کی تیاری اس چیز کا نام ہے کہ قبر کے اندر جنابے والا کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہتے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ قبر کی تیاری نہیں۔ میرے معزز دوستو، لوگ سمجھتے ہیں کہ قبر کی جو سلیبیں ہیں اس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھ دیا جائے، یہ قبر کی تیاری ہے۔ نہیں میرے معزز دوستو، جو آپ نے پڑھا ہے، جو آپ نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، جو آپ نے جنابے والا زندگی کے اندر عمل کیا ہے، جو آپ نے حقوق اللہ کا خیال رکھا ہے، جو آپ نے حقوق العباد کا خیال رکھا ہے، جو آپ نے پڑوسیوں کا خیال رکھا ہے، جو آپ نے اپنی زندگی کے اندر آگے کے لیے بھیجا ہے، یہی
कब्र की तैयारी है, यही महशर की तैयारी है, यही जन्नत की तैयारी है। मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हमें देखना पड़ेगा हम कितनी जन्नत की तैयारी कर रहे हैं, कितनी मैदान महशर की तैयारी कर रहे हैं, कितनी आखिरत की तैयारी कर रहे हैं, कितनी कब्र की तैयारी कर रहे हैं। मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर तैयारी शुरू नहीं की तो अभी कर लीजिए, पता नहीं जिंदगी कब साथ छोड़ जाए और हम बगैर तैयारी के कब्र के अंदर चले जाएं। वहां पे कोई किसी के साथ नहीं जाएगा, किसी का अमल काम नहीं आएगा, अपना अमल खुद लेके जाना पड़ेगा। अल्लाह मुझे और आपको कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए।